سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال کی یہ خلافت، یہ صبح کی نماز پڑھانے والا یہ بہادر یہ نماز پڑھا رہا تھا، اور ایک دن جب حج کر کے آئے تو حج کر کے ابتہ جگہ پہ اپنا کپڑا بچھا کے لیٹ گئے اور کہتے ہیں اللہ کبرت سنی، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وضعفت قوتی، میری قوت بھی کمزور ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس منصب پہ رہوں اور اس قوم کو ضائع کر بیٹھوں، غیر مضیع ولا مفرط، میں کہیں اپنی رعایا کو ضائع نہ کر بیٹھوں۔ اس لفظ کو سنیے، آج لمحہ فکریہ ہے دنیا کے لیے، جو کسی بھی چھوٹی یا بڑی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کو یہ لفظ یاد رہنے چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں مجھ سے رعایا ضائع نہ ہو جائے، میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھوں کہ ان کے حقوق نہ پورے کر سکوں، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلدی فی سبیلی، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب کرنا، واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ یہ شہادت بھی مجھے مدینے میں دینا۔ بیٹی ایک دن پوچھتی ہے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابا جان ایک بات تو بتائیے، مدینے میں بھی آپ کی حکومت، آپ تو کہاں تک اپنی حکومت لے گئے، آپ کہہ رہے شہید آپ مدینے میں ہوں گے، ایسا کیسا ہوگا؟ کہا بیٹی ایک بات بتاؤں، سألت ربی، بات یہ ہے میں نے اپنے رب سے مانگ لیا ہے، وَأَرْجُ أَن يُلَبِّي رَبِّي، اور مجھے امید ہے میرا رب میری بات کو پورا ضرور کرے گا۔ اور وہی کچھ ہوا۔ جب صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام جو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ابو لؤلؤ المجوسی، یہ مجوسی اس وقت حملہ کرتا ہے، خنجر کے وار کرتا ہے، سورت یوسف کی تلاوت جاری ہے، اور اکثر سورت یوسف صبح کی نماز میں سیدنا عمر پڑھا کرتے تھے۔ جب اس آیت پہ پہنچے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وار کیا تو فوراً زبان سے یہ کلمات نکلے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ ابھی سیدنا عمر گرے تو صف اول میں عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر، جو صف اول کے نمازی عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے تھے، آگے بڑھ کے نماز مکمل کروائی۔ ابو لؤلؤ المجوسی مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا دوڑا، اس کو پکڑ لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال، هل اکملت الصلاة، مجھے ذرا بتاؤ میں نے نماز مکمل کر لی تھی؟ هل صلیت، کیا میں نے نماز پوری کر لی تھی؟ تکیہ لایا گیا، ٹیک لگوائی گئی، کہتے ہیں نہیں، ضعوا رأسی علی التراب لعل اللہ ان یرحمنی، مجھے مٹی پہ ہی لیٹنے دو، شاید کہ میرا رب مجھ پہ رحمت کر دے۔ یہ وہ ہستی تھی اس وقت مسکرا کے آسمان کی طرف دے کے کہتی ہے، یا من لا یزول ملکو ارحم من زال ملکو، اے وہ ہستی جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، آج وہ تم سے سوال کر رہا ہے کہ جس کی خلافت آج ختم ہو رہی ہے اس پہ رحم فرما دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی اللہ کے پاس چلے گئے، آخری لمحات میں تھے، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا پتہ کرنے کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس حیرانگی میں، اس غم میں آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی، کہا کہ اسلام میں آپ نے بہت حصہ ڈالا اس کی عظمت میں، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ تو سیدنا عمر رونے لگ گئے، کہا سنو، مجھے میرا رب اگر کچھ لے بھی نہ اور دے بھی نہ، برابر بھی چھوڑ دے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ وہ جب پتہ کر کے جانے لگا، اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی، کہتے ہیں ردو علی الغلام، اس بھائی کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا گیا، کہتے ہیں ارفع ازارک،
او بھائی یہ چادر ٹخنوں سے اٹھا لو، تیرے کپڑے کی پاکیزگی بھی اس میں ہے، اور تیرے کپڑے کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اتقی لربک، تیرے متقی ہونے کی بھی نشانی ہے۔ موت و حیات کی کشمکش میں بھی خیر خواہی اور نیکی کا پیغام نہیں چھوڑا۔ اللہ ذوالجلال اس ہستیوں کا ساتھ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اس ہستی کے اس نظام کو، عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔